الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ۔ حاضرین باتمکین، آج 3 محرم الحرام ہے اور داستان حرم کے سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے۔ گزشتہ 2 نشستوں میں ہم نے صفا مروہ اور آب زمزم کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اپنے بیٹے سے مل کے آؤ۔ اب حضرت ابراہیم جب چھوڑ کے گئے تھے، حضرت اسماعیل ماں کی گود میں تھے۔ اب جب آئے ہیں تو حضرت اسماعیل جوان ہو چکے۔ حضرت ابراہیم آئے، بیٹے نے باپ کو دیکھا اور حضرت نے قدموں پہ جھک کے باپ کو سلام کیا۔ باپ نے بیٹے کو اٹھا کے سینے سے لگایا، اپنے حجرے میں آ کے ماں کو کہا اماں بابا آ گئے۔ اب کمال یہ ہے کہ حضرت حاجرہ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تو نے کیسے پہچانا ہے، بلکہ بی بی نے کہا کہ آقا آپ کے بیٹے نے آپ کی تعظیم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی نے کہا کہ حاجرہ، اسماعیل نے جس انداز میں میرا استقبال کیا ہے اس کی تربیت میں مجھے تو نظر آ گئی۔ یہی بات ہے کہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل نے اپنے والد گرامی قدر کا احترام کر کے ثابت کر دیا کہ ہم چنا ہوا خاندان ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے چن لیا آدم کو، ابراہیم کو، آل عمران کو عالمین میں سے۔ دیکھیے یہی چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنی نمائندگی دیتا ہے۔ اور میں نے جیسے پہلی نشست میں کہا تھا کہ خدا نے ذریت ابراہیم میں نبوت و امامت کو اکٹھا رکھا۔ اب حضرت اسماعیل باپ کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں کہ ایک دن باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہ احترام والد کی انتہا ہے اور یہ پہچان ہے کہ چونکہ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی معصوم، بیٹا بھی معصوم، اور جو لفظ کہے حضرت اسماعیل نے، قرآن ان کا گواہ ہے، یہ نہیں کہا کہ بابا آپ نے خواب دیکھا ہے کس سے تعبیر پوچھ لیں، یہ نہیں کہا کہ خواب دیکھا تعبیر پوچھ لیں، بلکہ کہا بابا آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس پہ عمل کریں، مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ یہ بڑی ہی سمجھنے اور سوچنے کی چیز ہے کہ اگر یہ بات کسی اور کو بتائی جاتی کہ میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا تو کوئی کچھ تعبیر کرتا۔ اب حضرت اسماعیل نے جو باپ کو جواب دیا وہ قرآن کے سینے میں رقم ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، یہ ہے وہ چناؤ کہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا باپ نبی ہے، میں بھی نبی ہوں، نبی کو جو خواب دیا جاتا ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے، نبی کو جو پیغام دیا جاتا ہے وہ بھی وہی ہے، اور کہا مجھے صابرین میں سے پاؤ گے، اور تیاری کر لی۔ کہا ٹھیک ہے آپ جیسے چاہیں، مجھے اللہ کے راستے پہ قربان کر دے، میں تیار ہوں۔ اور دیکھیے حضرت اسماعیل چونکہ جد حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، پاک پیغمبر اکثر کہا کرتے تھے انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک تو حضرت اسماعیل ہیں، تو جب کسی نے پوچھا کہ مولا دوسرے ذبیحے کے بارے میں بھی ارشاد فرمائے،
کہا جیسے حضرت اسماعیل اللہ کے راستے پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے تھے ویسے ہی میرے والد بھی اللہ کے راستے پہ قربان ہونے کے لیے تیار. ماجرا یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ یہ خانوادہ عصمت ہے, اس پورے خانوادے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سارے کے سارے مواحد تھے, سب خدا کی عبادت کرنے والے تھے, سب خدا کو سجدہ کرنے والے تھے. حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانگی تھی کہ اگر اللہ میرا یہ کام کر دے گا تو اللہ نے جو مجھے 10 بیٹے عطا کیے ہیں ان میں سے ایک بیٹا میں اللہ کے نام پہ قربان کر دوں. حضرت عبد المطلب کی منت پوری ہو گئی. اب بیٹے 10 ہیں اور کمال یہ ہے اس خاندان کا کہ کسی بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ بابا منت تو آپ کی پوری ہوئی ہے ہم کیوں قربان ہو جائیں. جیسے حضرت اسماعیل نے اپنے باپ کو کہا تھا کہ آپ کو جو حکم ملا اس پہ عمل کر دیجیے گا, اسی طرح حضرت عبد المطلب کے بیٹوں نے کہا کہ بابا آپ نے جو منت مانی ہے آپ پورا کریں, آپ ہم میں سے جس کو چاہے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. چونکہ بیٹے 10 تھے لہٰذا کعبہ کے صحن میں آیا گیا اور کعبے کے سامنے قرآن اندازی کی گئی. اب کیا ہوا کہ قرہ رسالت ناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی قدر حضرت عبداللہ کے نام نکل آیا. حضرت عبداللہ اتنے حسین تھے کہ سارے بھائی پیار کرتے تھے, پورا خاندان پیار کرتا تھا, پورا عرب حضرت عبداللہ کی زیارت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا. اب قرہ نکلا, حضرت عبداللہ سے پوچھا, کہا میں تیار ہوں. لیکن بھائی بول پڑے کہ بابا عبداللہ کو قربان نہیں ہونے دینا, مجھے قربان کر لو, مجھے قربان کر لو. کہیں سے ابو طالب بولے, کہیں سے حمزہ بولے کہ ہم قربان ہو جائیں گے, اسے بچائیں گے. اب سرکار نے کہا چونکہ میرا منت یہ تھی کہ جس کے نام قرہ نکلے گا میں اسے قربان کروں گا. اب جو بات بڑھی تو خاندان کے کچھ بزرگوں نے کہا کہ قربانی یہ بدل دے دیں. کہا قربانی یہ بدل کیسے دے دوں؟ کہا اس کی بھی قرآن اندازی کر لیتے ہیں. اور اس دور میں سرخ رنگ کے 2 کوہان والے